پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمایا لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں، میری نافرمانی کر رہے ہیں، یہ میسج میری امت تک پہنچا دو۔ اور پھر وہ آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اسے جھوٹ سمجھ کے جو ہے ڈیلیٹ کر دیا یا پرچے کو پھاڑ دیا تو اس کا بیٹا مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اور ایک نے 12 لوگوں کو بھیج دیا تو اسے سونے کا کلش مل گیا۔ ساری جھوٹی باتیں، اور یہ اسلام کا نام لے کر کے جو ہے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ کال کر کے جو ہے پوچھ لیں کسی عالم دین سے جو معتبر عالم دین ہو، کہ کم سے کم اس سے جا کر کے اس بات کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ اور میں اب یہ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جس طریقے سے یہ خرافاتی باتیں آپ تک پہنچی ہیں اسی طریقے سے یہ میسج لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ شیخ احمد کا خواب ہو یا بغداد کی کوئی لڑکی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، یہ میسج 12 کو پہنچاؤ، 20 کو پہنچاؤ، پریشانی دور ہو جائے گی، پرابلمز سولو ہو جائیں گی، بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایک حدیث یہ پیارے آقا کی طرف لگائی جاتی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا میں نے یہ بات آپ تک پہنچا دی ہے جو ہے، اور یہ اگر آپ نہیں پہنچاؤ گے تو پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ جو میری حدیث کو آگے تک نہیں پہنچائے۔ حالانکہ اس قسم کی حدیث بھی ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی کہ پیارے آقا نے یہ اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ۔ بے نور ہونے کے لیے نہیں کہا ہے، سمجھیں آپ؟ اتنا ضرور کہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کو سبز و شاداب رکھے، اس کو خوش رکھے جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ حدیث تو ملتی ہے لیکن یہ نہیں ملتی کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ۔ اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں بعض نوجوان یا جو واٹس ایپ یا فیس بک پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ اس قسم کی پوسٹ پھیلاتے ہیں کہ کوئی شخص یا 3-4 لونڈے مل کے قرآن کو جلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے کومنٹس وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو آگے تک پھیلاؤ، اور جو نہ پھیلائے اس پر بھی اللہ کی لعنت، معاذ اللہ۔ یعنی کہ اس غلط بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ ہمارے قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ہمارا قرآن جلایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو آگے سے آگے تک پہنچائیں، اور نہ پہنچائے تو ہم پر لعنت ہو، معاذ اللہ کی رب العالمین۔ یعنی کون سی سوچ لے کر کے ہم چل رہے ہیں آج کے دور میں؟ ابے ان باتوں کو مٹانا چاہیے، ان ساری باتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اچھی باتیں جو دین کے تعلق سے ہم تک پہنچی ہیں ماشاءاللہ ان کو پھیلاؤ نا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پیارے آقا کے بارے میں کہا ہے وہ عیسائی لیکن کہتا ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ ایسی باتیں پہنچاؤ نا جو ہمارے نبی کی تعریف میں ہیں، ہمارے قرآن کی تعریف میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں موسٹ ریپیٹیڈلی ریڈیبل کنسولیڈیٹڈ ڈیوائن بک آف یونیورسل نالج، قرآن کے بارے میں یہ باتیں پہنچانی چاہیے عوام تک تاکہ قرآن و حدیث پہ عقیدہ پختہ ہو۔ یہ لڑائی بھڑائی کی باتیں کیوں پہنچاتے ہیں ہم ایک دوسرے تک، لڑائی جھگڑے کی باتیں کہ جس سے مسلمانوں کا خون کھولے؟ کسی بھی بدبخت کو دیکھو کہ وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، نبی کی توہین کر رہا ہے، فوراً اس کو ڈیلیٹ کرو، آگے پہنچانے کی بالکل بھی جرت مت کرنا آپ، ورنہ گناہ گار ہوں گے آپ۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے، دین کی باتوں کو پھیلائیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو پھیلائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اب اس میں زمین میں کون رہتے ہیں؟ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلم ہیں، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو گے۔ اس میں چرند و پرند بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو تم ان پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ صحیح ہے؟ اور فرمایا واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہیلپس دوز ہو ہیلپس ہز برادر، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ بھائی ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی سکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ مدد کیجیے آپ، اسلام مدد کرنے سے تھوڑی روکتا ہے کسی کی۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، یا پھر وہ پوسٹ کرتے تھے بعض پچھلے دنوں کہ جی قبر پہ کچھ لوگ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں، معاذ اللہ، ضروری تھا وہ پوسٹ کرنا، آگے تک پہنچانا؟ ارے ان لوگوں کو بھی دکھائیے جو مزارات پہ جا کے اولیاء کرام کے توسل سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پہنچائیں گے، اچھی باتیں تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اور اگر فالتو کی باتیں پہنچائیں گے تو نفرت پیدا ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قوم میں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، 2-4 افراد بڑے خراب ہوتے ہیں ہر قوم میں، مگر میں بس ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، یہ شعر آپ ہر ایک تک پہنچا دو کہ 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو، 2-4 کو ضرور وفادار نہ کہو، لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو۔
پوری قوم مسلمانوں کی دو چار کو ضرور وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. پوری قوم ہندوؤں کی دو چار کو ضرور وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. پوری قوم سکھوں کی عیسائیوں کی دو چار کو ضرور وفادار نہ کہو لیکن تمام قوم کو غدار نہ کہو. دو چار ہوتے ہیں ایسے بدبخت ہر فرقے میں یا ہر طبقے میں یا ہر پارٹی میں، لیکن ان کی وجہ سے پوری ملت کو اور پوری انسانیت کو آپ بدنام نہیں کر سکتے. اچھے بھی لوگ ہیں اس دور میں، تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اچھی باتوں کو آگے تک شیئر کریں اور اپنے عقیدے کو بہتر و درست بنائیں. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اسی کو آگے تک پہنچائیں. یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے جبکہ میری حالت نہیں ہو رہی تھی، میں تھکا ہوا تھا کافی، لیکن مجھے اس چیز نے اتنا بے قرار کر دیا اور میرے دل نے کہا کہ میں ضرور یہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور میں اس عالم میں بھی اس بیان کو لائک کریں اور اس بیان سے متعلق اپنے خیالات ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. خیر کی بات شیئر بھی کر دیں. دینی و علمی و اصلاحی بیانات، نظم و نعت و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دا ہیومینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.